الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم القرآن کورس کے اس لیسن نمبر 13 پارٹ 1 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جیسے ہمارے دروس اور لیسنز کا سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہم اپنے منزل مقصود تک یعنی اس بک کے کمپلیشن تک تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو لوگ میرے ساتھ ابتدا سے لیسن 1 سے رہے ہیں ان سے میں یہ خاص طور پر کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے یہ سفر طے کیا ہے کہ آج ہم لیسن نمبر 13 تک پہنچ چکے ہیں، اور تیزی سے اسی طرح ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ اس بک کو بک 1 اس کورس کی کہ اس کورس کے اندر 3 بکس موجود ہے، بک 1 کو انشاءاللہ ہم لوگ کمپلیٹ کر لیں گے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ 400 ایسے عربک کے ورڈز جو قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوئے ہیں کہ جو قرآن کا تقریباً 55 to 60% حصہ بنتا ہے ان 400 ورڈز کے ذریعے، اتنے زیادہ یہ ریپیٹ ہوتے ہیں، تو تقریباً 55% قرآن ہم ڈائریکٹ سمجھنے کے قابل بن جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آیات کا ترجمہ کرنے کی اسکل ہمیں آ جائے گی، عربک گرامر کے بہت سمپل لیکن بہت امپورٹنٹ نکات ہم سیکھ لیں گے، ہماری تلاوت قراءت میں بہتری آئے گی کہ اگر کوئی انسان عربک کو تھوڑا بہت سمجھنا شروع کرے اور وہ جو ورڈز ہے عربک میں اس کو الگ الگ ذہن میں لانا شروع کرے، رجسٹر کرنا شروع کرے، تو اس کے لیے تلاوت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سائیڈ بینیفٹ ہے اس کورس کا۔ تو آئے اپنے لیسن نمبر 13 کو یہاں پر شروع کریں۔ سب سے پہلے آئے سنیں اس درس میں جو آیات ہے ان کی تلاوت کو۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ الله نزل أحسن الحديث ذلك هدى الله يهدي به من يشاء إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون۔ آیات کی تلاوت کے بعد جس طرح ہر درس میں ہمارا طریقہ اور میتھڈ رہی ہے، آئے اس درس میں جو نئے الفاظ اور ورڈز ہے، اور ہر درس میں آن ایوریج ہمارے پاس 20 نیو ورڈز ہیں کہ جو ہم 4 حصوں میں اسے تقسیم کرتے ہیں: اسماء یعنی ناؤنس، ضمائر یعنی پروناؤنس، حروف یعنی کنجنکشنز، اور افعال یعنی وربز، اور یہ آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے۔ اور ہم جو اردو زبان کے بولنے والے سمجھنے والے ہیں، ہمارے لیے یہ ناؤنس کا حصہ بہت آسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے ناؤنس اور نیمز جو عربک میں یوز ہوتے ہیں ہم اسی طرح اردو میں یا اس سے مشابہ اور سملر الفاظ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں۔ لیکن
پروناؤنس، حروف اور افعال میں ہمیں زیادہ محنت کرنی ہوگی. تو آئے دیکھیں آج کون کون سے ناؤنس ہمارے سامنے ہیں. پہلا ناؤن جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے احسن. احسن یہ کس فیملی سے ہے؟ اس سے سملر الفاظ آپ دیکھ چکے ہیں. مثال کے طور پہ حسن، امام حسن علیہ السلام کا رسول کے نواسے، جو بڑے نواسے ہیں ان کا نام تھا حسن، امام حسن علیہ السلام. یا حسین جو شہید کربلا ہے. حسن، حسنہ، حسنہ کا لفظ ہم سیکھ چکے ہیں ہمارے گزشتہ لیسنز میں. تو یہ اسی فیملی سے. اس کا میننگ کیا ہے؟ اچھا یا اچھائی سے ریلیٹڈ یہ پوری فیملی ہے. یہ ہم دیکھ چکے ہیں، پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ عربک میں ورڈز کی فیملیز ہوتی ہے، اور فیملی میں کامن چیز کیا ہوتی ہے؟ جو روٹ لیٹرز ہے وہ ریپیٹ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کون سے لیٹرز ہے جو ریپیٹ ہوتے ہیں؟ ہے، سین اور نون. ہے، سین اور نون، یہ روٹ لیٹرز اگر کہیں پر ریپیٹ ہوئے تو یہ فیملی بن جائے گی جس میں یہ الفاظ موجود ہے. اور بھی اس کے الفاظ ہیں. احسان، ہم کہتے ہیں احسان کرنا یعنی اچھائی کرنا. محسن یعنی نیکی کرنے والا، اور نام بھی ہمارے یہاں پہ رکھا جاتا ہے. تو احسن کا مطلب کیا ہے؟ احسن کا مطلب ہے بہتر یا سب سے اچھا، جس کے اندر زیادہ اچھائی موجود ہو. انگلش میں اسے میں پہلے رومن میں لکھ دوں، بہتر اور یا سب سے اچھا. بہتر یا سب سے اچھا، اس کا انگلش میں ہم لکھیں گے بیٹر یا بیسٹ. بیٹر کے لیے بھی احسن کہا جائے گا، بیسٹ کے لیے بھی کہا جائے گا یہ احسن ہے. اب کہاں پہ یہ میننگ آئے گا؟ انشاءاللہ ہم آیات کے ترجمے میں اس کو دیکھیں گے. دوسرا جو لفظ ہے وہ سملر ہے ردم اور وزن میں. دیکھیں احسن، اقوم، دیکھیں تلفظ سملر ہے. احسن، اقوم. اقوم کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ سیدھا اور اپرائٹ. دیکھیں یہ قیام سے ہے، ہم نے اس سے سملر الفاظ کو دیکھا ہے. قیوم، خدا کے ناموں میں سے ایک نام قیوم ہے. تو یہ روٹ جو ہے اس کا میننگ ہوتا ہے یا استقامت، صراط مستقیم، یہ تمام اسی فیملی کے الفاظ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو سیدھی ہو، جس کے اندر کوئی بینڈ یا کوئی ڈینٹ اس کے اندر موجود نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، جو بالکل سٹریٹ اور اپرائٹ ہو. تو یہاں پہ اقوم کا مطلب کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ سیدھا. اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے حدیث، اور یہ بھی ہم اردو میں اسے استعمال کرتے ہیں. مخصوصاً ہم کہتے ہیں کہ جو روایات ہمارے پاس موجود ہے ہم کہتے ہیں اسے حدیث. ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ان سے منقول، ان سے کوٹیڈ ایک حدیث ہے. حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ایک کلام یا ایک بات. ایک کلام یا ایک بات. ایزی انگلش میں کہنا چاہیں گے سیئنگ. کسی کے سیئنگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیئنگس ہے کچھ، اسے ہم کہیں گے ان کی حدیث ہے. دوسرے الفاظ بھی آپ یوز کرتے ہیں، ہم یوز کرتے ہیں. قول کہتے ہیں، رسول اللہ کا یہ قول ہے، ان سے یہ روایت ہے، ان سے یہ نقل ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کی حدیث ہے. حدیث ہے یعنی ان کی کہی ہوئی یہ بات ہے، سیئنگ ہے. اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ اور آسان ہے، اس کا ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے ذکر. ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد دہانی کرانے والا یا یاد دہانی کرانے والی چیز، ایسی چیز جو انسان کو ریمائنڈ کرتے. انگلش میں ہم آسانی سے لکھیں گے ریمائنڈر، یا اگر میں اردو میں آسان اس میں لکھنا چاہتا ہوں گا یاد دہانی. مراد میری کیا ہے؟ ایسی چیز جو انسان کو ریمائنڈ کراتی ہے، ذکر جسے کہا جاتا ہے.
کہ یہ چیز ذکر ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیز ہمیں کسی چیز کو ریمائنڈ کرتی ہے۔ انشاءاللہ جب آیت میں آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے، کہ قرآن کیا ہے، ذکر ہے۔ خود قرآن وہ چیز ہے جو ہمیں یاد دہانی کراتی ہے، جو اس کائنات میں حقیقت ہے اس کی یاد دہانی، خدا کے وجود کی دیگر جو ریالٹیز اس کائنات میں موجود ہے۔ ذکر یعنی یاد دہانی کرانے والا یا والی چیز۔ اگلا جو لفظ ہے وہ اردو میں ہم اسی طرح یوز کرتے ہیں، شفا۔ شفا یہ در حقیقت عربک لفظ ہے، اس کا میننگ بھی کیا ہوگا، شفا۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا تمام مریضوں کو شفا عنایت کرے، یعنی ان کی بیماری کو ٹھیک کر دے، ان کی بیماری کو ٹھیک کر دے، شفا۔ اور ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے، کہ قرآن شفا ہے۔ لیکن ہمارے روحانی جو درد اور مریضیاں اور ڈیسیزز ہے، اسپریچول ڈیسیزز ہے، اس کی یہ دوا ہے جو خدا نے بھیجی ہے۔ شفا کا ترجمہ ہو جائے گا شفا، انگلش میں اسے کہا جائے گا ہیلنگ۔ شفا یعنی ہیل ہونا، جب ایک بیماری ایک ڈیسیز ٹھیک ہوتا ہے تو اسے انگلش میں کہتے ہیں ہیلنگ۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے میزان، یہ بھی آپ نے لفظ سنا ہوا ہے، میزان، قرآن کے اندر ذکر آیا میزان کا۔ یا اردو میں جو ترازو ہوتا ہے اسے فصیح اردو میں کہا جاتا ہے یہ میزان، میزان کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ تو میزان کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں میزان ہی، کیونکہ یہ اردو میں اسی طرح یوز ہوتا ہے، لیکن جو آسان ترجمہ ہے وہ ہے ترازو، کہ انگلش میں اسے کہا جائے گا اسکیل۔ جو اسکیل ہوتی ہے، ویئنگ اسکیل آپ نے سنا ہوگا، جس میں پرانے زمانے میں، اب تو ڈیجیٹل زمانہ آ گیا، اب ڈیجیٹل ویئنگ اسکیل ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے وہ جو ترازو والی اسکیل ہوتی تھی، کہ جس میں ایک طرف وزن کو رکھا جاتا تھا اور بیچ میں آپ کو پکڑنا ہوتا تھا، اور دوسرے سائڈ اس کے وہ چیز رکھی جاتی تھی جس کا وزن کرنا ہے، اور یہ دو پلڑے جب سیم ایک جگہ پر آ جاتے تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا وزن کتنا ہے، میزان۔ تو دیکھیں یہ کون سی فیملی سے ہے، کون بتا سکتا ہے کہ میزان کون سی فیملی سے؟ شاید آپ تعجب کریں گے، میزان فیملی سے ہے وزن کی۔ دیکھیں وزن، تھوڑا اس میں چینجز آ گئے، وزن بن گیا ہے میزان۔ وزن یعنی وے کرنا کسی چیز کو، میزان یعنی کسی چیز کو تولنے کا ٹول، ذریعہ، ٹول جس کے ذریعے ہم کام انجام دیتے ہیں، جسے ہم کہیں گے ترازو یا ویئنگ اسکیل، وزن سے ہے، تو اسے ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے برہان۔ برہان بھی آپ کا سنا ہوا لفظ ہے، ہمارے یہاں بعض اوقات نام مسلمان کلچر میں رکھا جاتا ہے، برہان الدین فار ایگزامپل رکھا جاتا ہے۔ تو برہان کا مطلب کیا ہے؟ برہان کا مطلب ہے واضح یا یقینی دلیل، ایسی دلیل جس کے اندر یقین انسان کو ہو جائے، جس کے اندر ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ موجود نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب دلیل پیش کرتے ہیں تو دو ٹائپ کی دلیل ہوتی ہے۔ کبھی فار ایگزامپل کوئی مجھے کوئی چیز پروو کرنا ہے تو میں ایک ایسی دلیل پیش کروں گا جو اچھی دلیل ہے، لیکن اس سے وہ یقین اور کلیئرٹی حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر میں برہان آپ کے سامنے لے کر آؤ، یعنی میں نے ایسی دلیل پیش کی ہے جس کا کوئی کاؤنٹر جواب آپ کے پاس یا کسی کے پاس نہیں ہے، بالکل 2+2=4 جیسی کلیئر اور یقینی دلیل، اس کو عربک میں کہتے ہیں برہان، یعنی کلیئر دلیل۔ تبیان، یہ بھی ایسا لفظ ہے جس سے سملر الفاظ آپ دیکھ چکے ہیں۔ بیان، بیان کا میننگ کیا تھا؟ واضح۔ مبین کا مطلب کیا تھا؟ وہی واضح۔ بیان کا مطلب تھا واضح بات، کلیئر اسٹیٹمنٹ۔ مبین کا مطلب کیا تھا؟ واضح یعنی کلیئر۔ اسی فیملی سے ہے تبیان۔ تبیان یعنی وضاحت کرنے والا، وضاحت کرنے والا یا کرنے والی چیز۔ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آیت میں ایک ایسے ورڈ یوز ہوتا ہے، اسے انگلش میں کہا جائے گا کلیریفائر، ایسی چیز جو کلیریفائی کرتی ہے۔ وضاحت کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا، کلیئر کرنا کسی چیز کو،
واضح کرنا یعنی کسی چیز کو کلیئر کر دینا. تو تبیان یعنی ایسی چیز جو انسان کے لیے کوئی حقیقت کلیریفائی کر دیتی ہے. دیکھیں فیملی یہی ہے، بیان، مبین، تبیان. حتیٰ ہمارے یہاں بعض جگہوں پہ خواتین کا نام رکھا جاتا ہے مبینہ، اچھا نام ہے مبینہ. یہ دیکھیں یہ وہی فیمینائن ہے مبین کا. مبین بھی مردوں میں نام رکھا جاتا ہے، مبینہ خواتین میں نام رکھا جاتا ہے. تو دیکھیں کتنے ورڈس ہیں عربک میں جو ہم پہلے سے جن سے ہم آشنائی رکھتے ہیں، اور ان کا میننگ اگر ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو ڈفرنٹ ہو جاتا ہے ہمارا رابطہ قرآن کے ساتھ. آخری لفظ یہ بھی آپ کا سنا ہوا ہے، ناؤن جو ہے وہ ہے حافظون یا حافظین. یہ کس فیملی سے؟ یہ ہے حفاظت سے ہے. بہت ہی کلیئر ہے. حافظ، حافظ یعنی محافظ، حفاظت کرنے والا. تو حافظون یعنی میں یہاں پہ لکھ دوں حفاظت کرنے والے. یہ کیا ہے؟ پلورل ہے یعنی جمع ہے. کیسے آپ کو پتا چلا؟ واو اور نون یا اور نون. دیکھیں یہ رول ہم نے سیکھا تھا گرامر کا کہ اگر عربک کے کسی ورڈ کو، موسٹ آف دا ورڈز کو آپ پلورل بنانا چاہتے ہیں تو ایک واو اور نون اس میں ایڈ کر دے. مثال اس کی مومن، مومنون یا نون اضافہ کر دے. مسلم، مسلمین، ناصر، ناصرین. اس طرح آپ ورڈز بنا سکتے. تو یہاں پر بھی حافظ یعنی محافظ، پروٹیکٹر، جو پروٹیکٹ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے. اس کا پلورل بن جائے گا حافظون یا حافظین. ایک سوال آپ سے یہاں پر پوچھوں اور وہ یہ ہے کہ اگر میں کہنا چاہوں حفاظت کرنے والی خواتین، کیونکہ حافظون مردوں کے لیے ہے یعنی ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ حفاظت کرنے والے مرد، اگر میں اس کا فیمینائن بنانا چاہوں تو کیا بنے گا؟ آپ کو جو رول تھا وہ یاد ہے. ہم کیا اضافہ کریں گے؟ الف اور تا اضافہ کریں گے. مومن، مومنات. اس طرح حافظ، حافظات. دیکھیں آسانی سے یہ ہوتا ہے. البتہ ایک نقطہ یہاں پہ اضافہ کروں کہ ہمارے یہاں حافظ کا جب ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ حافظ یعنی وہ انسان جو میمورائز کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نا حافظ قرآن ہے، یعنی جس نے قرآن کو میمورائز کیا ہے. یہ میننگ بھی صحیح ہے لیکن اوریجنل میننگ اس کا کیا ہے؟ پروٹیکٹ کرنا، سیو کرنا. اور حافظ کو اسی لیے حافظ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو اپنے ذہن میں، قرآن کے الفاظ کو اپنے ذہن میں پروٹیکٹ کر لیا ہے، سیو کر لیا ہے. پورے قرآن کو اس نے سیو کر لیا ہے، پروٹیکٹ. اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہے. لیکن اوریجنل میننگ اس کا کیا ہے؟ محافظ یعنی پروٹیکٹر، حفاظت کرنے والا. تو یہ رہے کچھ ہمارے ناؤنس جو اس درس میں ہم نے سیکھے. آ جائے پروناؤنس کی طرف ہم آگے بڑھے. پروناؤنس دیکھیے، پروناؤنس بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ نیو ورڈس ہے، یہ ایسے ورڈس ہیں جو اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہر لینگویج کے پروناؤنس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بہت کم آپ کو ملے گا کہ ایک لینگویج کے پروناؤنس یعنی ضمائر دوسرے لینگویج میں ہو بہو سیم ورڈز یوز ہو، یہ کم ملے گا. تو پروناؤنس پہ ہمیں زیادہ محنت کرنی ہوگی. پہلا پروناؤن جو ہمارے سامنے یہاں پر ہے وہ ہے ہیا. ہیا یہ کیا ہے؟ یہ پیر ہے کس کا؟ ہوا کا. ہوا کا مطلب کیا تھا؟ آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. لا الہ الا ہوا، نہیں خدا سوائے اس کے. تو ہوا کا میننگ کیا تھا؟ وہ یا اس. ٹھیک ہے، وہ یا اس. لیکن ہوا صرف مرد کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی مسکیولین ہے. اگر اسی چیز کو وہ آپ کہنا چاہے کسی خاتون کے لیے، کسی لیڈی کے لیے، تو آپ کہیں گے ہیا. تو دیکھیں ہوا علیٌ، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ علی ہے. اسی طرح آپ کہیں گے ہیا فاطمہ، یعنی وہ خاتون، اس کا نام فاطمہ ہے یا وہ فاطمہ ہے. دیکھیں اردو میں ہم جینڈر کے حوالے سے وہ ہمیں فرق نہیں ڈالتے. ہم کہیں گے وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے. لیکن انگلش میں دیکھیں ہم فرق کرتے. کیا کہیں گے؟ ہی از علی، شی از فاطمہ. تو دیکھیں ہی اور شی انگلش میں ڈفرنس ہے لیکن اردو میں فرق
نہیں ہے. تو ہی کیا بن جائے گا؟ یہی ہوا کیا ہے؟ ہی. ہیا کیا ہے؟ شی. اردو میں دونوں کو ہم کہیں گے وہ، لیکن بریکٹ میں یہاں وضاحت کے لیے لکھ دیا گیا ہے مؤنث. مؤنث یعنی فیمینائن، یعنی خاتون کو ریفر کرنے کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے. اللتی، دیکھیں اس کا بھائی کون ہے؟ دیکھیں ہیا کا بھائی کون تھا؟ ہوا. اللتی کا بھائی کون ہے؟ الذی. یہ بھائی ہے. الذی کا میننگ کیا تھا؟ جو. الذی کتب، جو یا جس نے. اس کو بھی میں اضافہ کر دوں. الذی کا مطلب کیا ہے؟ جو یا جس نے. لیکن الذی مرد کے لیے ہی یوز ہوتا ہے عربک میں. تو خواتین کے لیے کیا یوز ہوگا؟ ہوگا اللتی. اس کا میننگ کیا ہوگا؟ جو یا جس نے. دیکھیں میننگ اردو میں ہم ڈفرنس نہیں کرتے. جو یا جس نے مرد کے لیے ہو یا خاتون کے لیے ہو، ہم کہیں گے جو یا جس نے. لیکن عربک میں کہا جائے گا الذی کتب، یعنی جس نے لکھا مرد نے. التی کتبت، دیکھیں دونوں میں چینج. الذی کتب، جس نے لکھا، مرد کی بات ہو رہی. التی کتبت، جس نے لکھا، یعنی ایک عورت ایک خاتون نے. یہ فرق موجود ہے. تو دیکھیں یہ پیر سے اس کو نہ بھولے. ہیا و ہوا کو ساتھ میں یاد رکھے. ہیا ہوا. اسی طرح اللتی الذی. اس طرح اور پیرس بھی ہم دیکھ چکے ہیں. کیسے؟ ہذہ ھذا. یہ بھی ہم ایک پیر تھا جو دیکھ چکے ہیں. یا ایک اور پیر تھا، وہ کیا تھا؟ تلک ذالک. دیکھیں یہ پیرس اور جوڑے بن رہے ہیں، فیمینین مسکولین. ہیا ہوا، شی ہی، اللتی الذی، ہذہ ھذا اشارے کے لیے، اور تلک ذالک دور کے اشارے کے لیے، وہ اشارہ کرنے کے لیے کہیں گے تلک یا ذالک. تو یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ریممبر کرنا. جو لاسٹ ہمارے سامنے یہاں پر پروناؤن ہے وہ ہے نحنو. نحنو. نحنو کا مطلب کیا ہے؟ ہم، یعنی وی. لیکن نحنو کے لیے، یعنی جس کا میننگ تھا ہم یا وی، ایک اور لفظ، ایک اور پروناؤن ہم سیکھ چکے، اور وہ کیا تھا؟ نا. آپ کو یاد ہوگا نا. انا، آپ کو یاد ہے انا پلس نا بن جاتا تھا. اس کا ہم ترجمہ کیا کرتے تھے؟ بے شک ہم نے. تو دیکھیں دو ورڈز ہمارے پاس ہے، دو پروناؤنز جن کا میننگ سیم ہے. ایک کیا ہے؟ نا. دوسرا کیا ہے؟ نحنو. شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ نحنو اور نا میں فرق کیا ہے؟ دونوں کا میننگ تو سیم ہے. دیکھیں میننگ میں فرق نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ نا جو ہے وہ ہمیشہ کسی کے ساتھ جوائنٹ ہو کے آتا ہے. کبھی الگ سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ نا. نا آپ کو کہنا ہوگا انا، یا فار ایگزامپل آپ کو کہنا ہوگا کتابنا، یعنی ہماری کتاب. آپ نا کو سیپریٹلی نہیں کہہ سکتے، ہمیشہ وہ جوائن ہو کے آتا ہے. اس کے برخلاف نحنو کیا ہے؟ وہ ہے جو سیپریٹ آ سکتا ہے. نحنو فار ایگزامپل اگر کہے نحنو عباد اللہ، دیکھیں میں مثال بھی آپ کے سامنے آپ لکھ دوں. نحنو عباد اللہ، اس کا ترجمہ کرے، یہ جملہ ہے، اس کے دو حصے. نحنو عباد اللہ. نحنو یعنی ہم، عباد یعنی بندے، اللہ یعنی اللہ. اس کا میننگ کیا ہوگا؟ ہم اللہ کے بندے ہیں. نحنو عباد اللہ. دیکھیں یہاں پہ نحنو الگ سے آ گیا، کسی ورڈ سے جوائنٹ یہ نہیں ہے. بس اتنا ہی فرق ہے ان دو ورڈز میں، وگرنہ میننگ ان دونوں کا ایگزیکٹلی سیم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پروناؤن ہے ہم، یعنی وی کو بیان کرنے کے لیے. آج کا جو درس ہے اس میں ایک ہی حرف ہے. حرف ایسی چیزیں ہیں جس کو ریممبر کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، اور جو ایگزام ہوگا اس میں آپ کی خاص ان حروف کی طرف توجہ چاہوں گا. اور ہمارا ایگزام جلد ہی آنے والا ہے. ہم نے 7 لیسنز کے بعد ایک ایگزام لیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ لیسن نمبر 13 جو آج کا ہمارا درس ہے. تو کتنے درس ہو گئے؟ 8 9 10 11 12 13.
تو لاسٹ ہماری ریویژن کے بعد جو لیسن 1 to لیسن 7 تک تھی، ہمارے 6 نیو درس ہو چکے ہیں. تو کل جو ہمارا دن ہوگا اس میں نیا لیسن نہیں ہوگا، ہم لیسن نمبر 8 to لیسن نمبر 13 کی ریویژن کریں گے. اور پھر پرسوں، کل ہمارا ریویژن ہوگا، پرسوں پھر لیسن نمبر 8 to 13 کا ایگزام ہوگا. تو ایگزام نزدیک ہے، میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اپنے آپ کو تیار کر لیں. کل ریویژن کے ایپیسوڈ کو ضرور سنیں. آپ کے پاس ایک دن ہوگا کہ آپ تیاری کر سکے ایگزام کے لیے، اور انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ ایگزام کا پیپر ہے وہ 2 سے 3 دن تک کھلا رہے. یعنی اگر کوئی لوگ ہے جو ابھی تک لیسن نمبر 13 تک نہیں پہنچے ہیں تو ان کے پاس بھی وقت اور موقع ہو کہ وہ کیچ اپ کر کے ہمارے ساتھ ہو سکے. تو جو خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے، وہ یہ کہ ایک ہی حرف اس درس میں ہمارے سامنے ہے، اور وہ کیا ہے؟ لما. اور اس کا میننگ بھی بہت آسان ہے. لما یعنی جب. انگلش میں کیا کہیں گے؟ وین. اور ایک اور ورڈ آپ سیکھ چکے ہیں جس کا ایگزیکٹلی میننگ یہی تھا، جب یا وین. وہ کیا تھا؟ اذ. یاد ہے آپ کو؟ اذ. دیکھیں، اذ اور لما کا میننگ سیم ہے. لما یعنی جب، دیکھیں ٹائم کو بیان کرنے کے لیے جب، وین. اذ اس کا مطلب بھی ہے وین. اذ قال ربک، جب تمہارے پروردگار نے کہا. اذ قال ربک. اسی طرح لما قال ربک یعنی جب تمہارے پروردگار نے کہا. تو یہ رہے ہمارے حروف یا پریپوزیشنز جو کنیکٹ کرتے. آئے افعال کی طرف آئے، اور افعال کے بارے میں یہ نقطہ میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا کہ افعال کے اندر جو روٹ لیٹرز ہے وہ ہمارے لیے آشنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اردو میں ہم وہ جو روٹ ورڈ ہے وہ یوز کرتے ہیں. لیکن افعال اور وربس جس طرح عربک میں ڈیفرنٹ فارمیٹس میں آتے ہیں، اس کے لیے ہمیں تھوڑی زیادہ محنت کرنی ہوگی. تھوڑا ہم پریکٹس کریں گے تو یہ سٹرکچرز بھی جو ہے اس وربس کے اندر وہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. آئے جو پہلا ورب ہے اس کے بارے میں گفتگو شروع کریں. پہلا ورب ہے فصلت. 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 فصلت کس فیملی سے ہے؟ یہ ہے تفصیل سے ہے. یہ کس سے ہے؟ تفصیل سے. تفصیل یعنی کسی چیز کو ڈیٹیلز کے ساتھ بیان کرنا. تو فصلت یعنی تفصیل سے بیان کی گئی. دیکھیں پاسٹ ٹینس ہے. یعنی فصلت یہ ایک ورب ہے، یعنی ایک چیز تفصیل سے بیان کی گئی. کس نے بیان کیا اس کا ذکر نہیں ہے. تو میں یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز لکھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ یہ پیسو ہے. میں نے ایکٹیو اور پیسو کا فرق بتایا تھا. ایکٹیو ٹینس آپ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں. یہ ایک اہم نقطہ ہے گرامر کا اور ہمیں اسے سیکھنا چاہیے. ایکٹیو ٹینس وہ ہوتا ہے جہاں پر جو کام کرنے والا شخص ہے، اس فعل کو انجام دینے والا، وہ حاضر ہوتا ہے، وہ پریزنٹ ہوتا ہے. لیکن پیسو ٹینس وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کام کو انجام دینے والا شخص حاضر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو حذف کر کے ہم جس چیز پر کام ہوا ہے اس پر بات کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر بھی اسی طرح فصلت یعنی کسی چیز کو تفصیل سے بیان کیا گیا. کس نے بیان کیا اس کا ذکر یہاں پر کلام میں نہیں ہے. فصلت یہ پیسو ٹینس ہے. کس طرح انزل یعنی اس نے نازل کیا. انزل نازل کیا گیا. اس نے نازل کیا، نازل کیا گیا. آپ اس کو ایک ہی چیز کو دو الگ الگ اینگل سے دیکھتے ہیں. تو فصلت. نیکسٹ ورڈ ہے وہ آسان ہے، وہ ہے کفرو. یہ کس فیملی سے ہے یا روٹ سے ہے؟ یہ ہے کفر سے ہے. کفر. کفر کا میننگ کیا ہے؟ کفر ہم معمولاً اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ اس نے کفر کیا. کافر یہ لفظ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں. اس کا عربک کے اندر میننگ ہے کسی چیز کو انکار کرنا، کسی چیز کو ریجیکٹ کرنا جان بوجھ کر. اسی لیے قرآن کے اندر کافر کا جو لفظ ہے وہ نیگیٹو اس کا میننگ ہے، یعنی مذمت ہے. اس کو خدا نے
پسند نہیں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ کافر وہ شخص ہوتا ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں جو جان بوجھ کر حقیقت کا، خدا کا، دین کا انکار کرتا ہے. جس وجہ سے بھی، شہوت کے لیے، ڈیزائرز کے لیے، پیسے کے لیے، پاور کے لیے، غصے میں آ کر، کینہ اور دشمنی کی وجہ سے، الگ الگ اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی آ کر کھل کر، اوپنلی آ کر اس کا انکار کرے تو اسے قرآن کی اصطلاح میں کہا جائے گا کہ اس نے کفر کیا ہے. کفرو کیا ہے؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے اس کا، یعنی انہوں نے. یہ پلورل ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں واو اور الف آیا ہے اور انہوں نے پلورل ہے. پلورل پاسٹ ٹینس اور تھرڈ پرسن ہے، یعنی انہوں نے. دیکھیں یہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پرسن والا چکر آپ ضرور یاد رکھیں. تھرڈ پرسن یعنی ایک ایسا انسان جو غائب ہے، جس کی ہم بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے انکار کیا، کیا کہیں گے؟ کفرو. تم نے انکار کیا تو اس کا الگ ورڈ ہوگا. میں نے انکار کیا، اس کا الگ ورڈ ہوگا. تو یہ تھرڈ پرسن ہے، کفرو پاسٹ ٹینس. اگلا جو لفظ ہے وہ بھی بہت آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا سملر ورڈ ہم یوز کرتے ہیں. اختلفو، یہ کس فیملی سے ہے؟ یہ ہے اختلاف سے. اختلاف، اختلاف یعنی ڈفرنس آف اوپینین. ہم انسانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، ڈفرنس آ جاتا ہے. تو اختلفو کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اختلاف کیا. دیکھیں پاسٹ ٹینس ہے. اختلفو، کفرو، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اختلاف کیا، آپس میں اختلاف کیا. ڈفرنس آف اوپینین ان کے اندر آ گئے. ڈسپیوٹ جسے کہا جاتا ہے، دے ڈسپیوٹیڈ، آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا. نزلنا، یہ بھی بہت آسان ہے. یہ کس فیملی سے ہے؟ نزلنا نزول سے ہے. نزول یعنی کسی چیز کو نازل کرنا. دیکھیں نازل کرنے کا میننگ ہوتا ہے کوئی چیز ہے جو اوپر ہے اسے آپ نیچے لے کر آتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے عربک میں نازل کرنا. لیکن یہ مٹیریل چیزوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز وہاں اوپر رکھی ہوئی، میں نے اٹھا کر اسے نیچے لایا. لیکن جو اسپریچول چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی نزول کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جس طرح قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن کو نازل کیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہیں اوپر آسمان میں فزیکل ایک جگہ پر تھا، اس کو اٹھا کر جناب جبرائیل نیچے زمین پر لے آئے؟ نہ، قرآن کی جو حقیقت ہے وہ ایک میٹا فزیکل اسپریچول ریالٹی ہے. تو اس کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عظیم حقیقت ہے، اسے آسان کر کے، اس کو نزول دے کر ہمارے لیے قابل فہم فارمیٹ میں جو قرآن کے الفاظ ہے بیان کیا گیا ہے. نزول کا معنی یہ ہوتا ہے. نزلنا کیا ہے؟ ہم نے نازل کیا. دیکھیں یہ پاسٹ ٹینس ہے. ہم نے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ فرسٹ پرسن ہے. ہم نے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے، نا. دیکھیں یہ نا ہے یہاں پہ. نزلنا، دیکھیں انزلنا یعنی ہم نازل کرتے ہیں. انزلنا، نزلنا ہم نے نازل کیا، پاسٹ ٹینس بن گیا. انزلنا، نزلنا. تو یہ رہا ہمارا نیکسٹ ورڈ. آئے اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ ہے یحکمو. یحکمو، یہ کس فیملی سے؟ یہ حکم سے ہے. حکم. اور حکم کا مطلب ہم نے جو عربک میں بیان کیا تھا وہ کیا تھا؟ فیصلہ کرنا، حکم کرنا. حکم یعنی حاکم آ کر فیصلہ کر دیتا ہے، ڈیسائیڈ کرتا ہے، آرڈر دیتا ہے، اور جو اختلاف ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. تو یحکمو کا مطلب کیا ہے؟ وہ فیصلہ کرتا ہے. دیکھیں یہ پریزنٹ ٹینس ہے. دیکھیں یہ میں نے نہیں کہا اس نے فیصلہ کیا، یہ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے نا. یحکمو یعنی وہ فیصلہ کرتا ہے. تو دیکھیں یہ تھرڈ پرسن ہے اور یہ سنگولر بھی ہے. کیسے پتا چلا یہ سنگولر ہے؟ دیکھیں یہاں پہ واو اور نون نہیں ہے. اگر واو اور نون ہوتا، اگر میں کہتا یحکمون یعنی وہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے. یہاں پر ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ یہاں پر ہمارے پاس صرف ہے یحکمو یعنی وہ ایک انسان فیصلہ کرتا ہے. ننزلو، ننزلو اس کا میننگ کیا ہے؟ ہم نازل کرتے ہیں، پریزنٹ ٹینس. دیکھیں یہ دو ورڈز بہت ہی سملر ہے. کون سے؟ میں ان کو جوڑ دوں. نزلنا ہم نے نازل کیا، پاسٹ ہے.
اسی کا پریزنٹ ٹینس کیا بن جائے گا؟ ننزلو، ہم نازل کرتے ہیں. پریزنٹ ٹینس، ابھی کی بات ہو رہی. نزلنا، ہم نے نازل کیا. ننزلو، ہم نازل کرتے ہیں یا ہم نازل کر رہے ہیں، ابھی کی بات ہو رہی ہے. اور آخری لفظ یہ بھی پریزنٹ ٹینس ہے، وہ کیا ہے؟ یدبرو. یدبرو یہ کس فیملی سے؟ یہ ہے تدبر سے. کس فیملی سے ہے؟ تدبر. شاید آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن میں ہمیں تدبر کرنا چاہیے. تدبر قرآن، تدبر یعنی غور و فکر کرنا، کسی چیز کے پشت پردہ حقیقت کو سمجھنا، اسے کہا جاتا ہے تدبر. اسی لیے یتدبرو یعنی وہ غور و فکر کرتے ہیں. یدبرو، معذرت چاہتا ہوں، اس کا صحیح تلفظ ہے یدبرو، وہ غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ رہے ہمارے الفاظ اور اس کا ایکسپلینیشن. انشاءاللہ آپ ان الفاظ کو غور سے دیکھیں گے، پڑھیں گے اور اسے ریپیٹ کریں گے. اور میری درخواست اور ریکویسٹ آپ سب سے یہ ہے کہ آپ ان ورڈز کو اور اس کے میننگ کو ایک بار ضرور لکھ لے. جب انسان کسی چیز کو رائٹ کرتا ہے تو وہ اسے میمورائز کرنا، اسے ذہن میں بٹھانا آسان ہو جاتا ہے. اور اس کورس میں کامیابی کا صرف ایک ہی سیکرٹ ہے، ایک ہی کام آپ کو کرنا ہے، اور وہ ہے پریکٹس، پریکٹس، پریکٹس. تو انشاءاللہ یہ پارٹ ہمارا لیسن 13 کا یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پارٹ 2 میں پھر سے آپ سب سے ملاقات ہوگی، جس میں ہم انہی ورڈز کو پریکٹس کریں گے اور آیات کا ترجمہ انشاءاللہ انجام دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.